جس طریقے سے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک بندہ مومن ایمان لانے کے بعد اگر وہ کفر اختیار کر لے اور وہ مرتد ہو جائے تو وہ انسان سب سے بدتر اور بدترین ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کفر اصلی رکھتا ہے نا، جو کافر اصلی ہے نا، اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے۔ اور وہ اس لیے بھی کہ جو کافر ہے، جو کفر اصلی رکھتا ہے، اس کے ساتھ معاملات بھی جائز ہے، لیکن جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے نا، اس کے ساتھ معاملات بھی جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِمْ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ برادران ملت اسلامیہ، جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے نا، اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس آیت کریمہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیے جائیں گے، اس کے تمام اعمال کو برباد کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیش اس کو جہنم میں رہنا ہوگا۔ اب برادران ملت اسلامیہ، ارتداد کی اتنی سخت سزا ہونے کے باوجود آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، خاص طور سے ہندوستان کی سرزمین پر، یہ ارتداد کی آگ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اور جب آپ اس ارتداد کے شکار ہونے والے لوگوں کا جائزہ لیں گے نا، تو زیادہ تر اس میں عورتیں نظر آئے گی جو ارتداد کی شکار ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، دیکھیں کہ معاذ اللہ یہ عورتیں کبھی کسی غیر کی محبت کے چکر میں، پیار اور عشق کے چکر میں، برادران ملت اسلامیہ، یہ اپنے ایمان سے ناطہ توڑ کر یہ کفر سے ناطہ جوڑ لیتی ہے، اور یہ اہل ایمان کے بچیوں پر بہت بڑا سنگین معاملہ ہے کہ وہ کسی غیر کی محبت میں، غیر کے عشق اور پیار کے چکر میں اپنی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انعام دیا ہے، اس سے وہ محروم ہو کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بنتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب برادران ملت اسلامیہ، اگر ان کے وجوہات پر اب غور و فکر کریں گے نا، تو ان کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ والدین کا اولاد پر ذرہ برابر توجہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ ایک ہی روم میں، ایک ہی موبائل میں ماں اور بیٹی دونوں سیریلز اور پکچر دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، والدین کا اولاد پر ذرہ برابر توجہ نہیں ہے کہ اولاد کیا کھا رہی ہے، کس کے ساتھ گھوم رہی ہے، کس کے ساتھ چیٹنگ چل رہی ہے، کس کے ساتھ کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ ہماری بیٹیاں، اسلام کی شہزادیاں، وہ ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا اسکول اور کالجوں میں، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن ہم لوگ آج اسے فیشن سمجھ رکھے، ہم لوگ اسے آج کامیابی سمجھ رکھے ہیں، لیکن برادران ملت اسلامیہ، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں ارتداد کی شکار ہوتی جا رہی ہے۔ انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برادران ملت اسلامیہ، یہ شادی میں تاخیر کرنا، یعنی لمبے لمبے جہیز کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی لوگ اور ہماری بچیاں ارتداد کی آگ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ لیکن ہمیں 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، 5 منٹ مجھے ان پر گفتگو کرنا ہے جو ان تمام وجوہات کا جڑ ہے، جو ان تمام کی بنیاد ہے، جو ان تمام کا اصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں دین سے دور ہے، ہمارا گھر کا ماحول دینی ماحول نہیں ہے، ہماری بچیوں کا دینداری نہ ہونا، ہماری بچیوں کے نگاہوں کے سامنے میں اسلام کے عظیم کارنامے اور اسلام کی مقدس خواتین کی تاریخ کا نہ ہونا، ورنہ آپ جو تھوڑا سا عقل رکھتا ہے نا، وہ بھی اگر اپنے ذہن پر زور دے گا نا، تو وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ دیکھیں کہ ایک بچی جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اور اگر اسے شروع ہی سے اسلامی تعلیم دے دیا جائے، اگر شروع ہی سے اسلامی ماحول میں رکھا جائے، اگر شروع ہی سے اسے بتا دیا جائے کہ اسلام کی مقدس
خواتین کی تاریخ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، حضور کے فرامین کیا ہے، تو برادران ملت اسلامیہ ہماری بچی کبھی بھی نا غیر کی طرف ناتا جوڑنے کے لیے قدم نہیں بڑھائے گی، کیونکہ ان کے نگاہوں کے سامنے میں اللہ کا فرمان موجود ہوگا، ان کے نگاہوں کے سامنے میں اللہ کا ارشاد موجود ہوگا کہ جب بھی ان کے نگاہوں کے سامنے میں یہ ہوگا کہ جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچیوں کے لیے واضح طور پر نازل فرمایا کہ مرد کے لیے الگ خطاب کیا، عورت کے لیے الگ خطاب کیا، مرد کے لیے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرنا، عورت کے لیے الگ خطاب کیا کہ تم کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرنا، پھر اس کی حکمتیں بھی بیان کی، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان غلام ہے نا پھر بھی وہ مشرک مرد سے بہتر ہے، اس کی وجہ بھی بتائی، اس کی ریزن بھی بتائی، چاہے وہ کوئی بھی منصب رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی عہدہ رکھتا ہو، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، چاہے اس کی اسٹیٹس کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے نا تو وہ تمہیں اخیر میں جہنم ہی میں لے کر جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے اور اگرچہ وہ غلام ہے، اس کا اسٹیٹس اتنا بلند نہیں ہے، وہ اتنا مالدار نہیں ہے، حسن و جمال میں اتنا وہ آگے نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عہدہ کی دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت عطا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں ضرورت ہے کہ اس آیت کریمہ کو ہم اپنی بچیوں کے نگاہوں کے سامنے میں رکھیں، اور آپ تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب ہماری بچیاں کے نگاہوں کے سامنے میں اسلام کی مقدس خواتین کی تاریخ ہوگی نا تو پھر ہماری بچیاں ان کی طرف بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں نا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تھی، اس وقت نا بہت بڑے رئیس زادے کا پیغام، نکاح کے پیغام ان کے پاس آیا، اور انہوں نے نا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا، تو حضرت ام سلیم نے جو جواب دیا نا، جو وہ آج کی نوجوان بچیوں کے لیے بہت بڑا درس ہدایت ہے، انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا نا، وہ جواب یہ تھا کہ دیکھو اے ابو طلحہ، حالانکہ ابو طلحہ ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں لائے تھے، لیکن اس وقت مال و دولت بڑی ان کے پاس تھی، حسن و جمال میں یکتا تھے، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو طلحہ، تمہارے معاشرے اور سوسائٹی میں جو عزت اور جو حیثیت ہے نا وہ اس لائق نہیں ہے کہ تمہارے طرف سے آنے والے نکاح کے پیغام کو رد کیا جائے، لیکن سن بات یہ ہے کہ تم ایک مشرک مرد ہو اور ایک میں مومنہ عورت ہوں، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مومنہ عورت مشرک اور مرد سے شادی کر لے، لہٰذا میں تمہارے نکاح کے پیغام کو واپس کرتی ہوں۔ گویا کہ ہمارے اسلاف نے، ہماری اسلام کی مقدس خواتین نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے تو کسی کا مال و دولت نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے تو کسی کا حسن و جمال نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے تو دنیاوی منصب، حیثیت، پاور نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جس کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے وہ ہمیں جہنم میں لے کر جا رہا ہے یا جنت میں لے کر جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہوں گے، یہ صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 10 چیزوں کی وصیت فرمائی، ان 10 چیزوں میں سے ایک وصیت یہ بھی فرمائی، حضرت معاذ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تم نا کبھی بھی اگر تمہیں کوئی قتل کرے نا، قتل ہو جانا، اگر تمہیں جلا دیا جائے تم جل جانا، گھبارا کرنا، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی ایمان سے اپنا رشتہ نہ توڑنا۔ اب برادران ملت اسلامیہ دیکھیں، اگر ہم اپنی بچوں کو اسلامی تعلیم دلائے ہوتے تو ہماری بچوں کو معلوم ہوتا کہ جل جانا، قتل ہو جانا اسلام کو چھوڑنے سے، ایمان کے ساتھ ناتا توڑنے سے بہتر ہے۔
لیکن برادران ملت اسلامیہ ہم نے اپنی بچی کے لیے تو یہ فکر کی کہ ہماری بچی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اچھی جاب پالے، لیکن ہم نے یہ کبھی فکر نہیں کی کہ ہماری بچی کی ایمان کیسے سلامت رہے گی، ہماری بچی دنیا میں مسلمان ہو کر کیسی زندگی بسر کرے گی۔ برادران ملت اسلامیہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلائے، ہم اپنی بچیوں کو دینی ماحول میں رکھ کے ہم اپنا گھر کا ماحول دینی ماحول بنائے۔ آج ہمارے گھر کا ماحول نا پکچر اور سیریلز کا ماحول ہے، آج ہمارے گھر کا ماحول گیمنگ کا ماحول ہے، حالانکہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماحول کو دینی ماحول بنائے، ہم اپنے معاشرے کا ماحول دینی ماحول بنائے۔ برادران ملت اسلامیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 3 منٹ اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد برادران ملت اسلامیہ نا اس وقت ارتداد کی آگ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا کہ میرے جیتے جی نا دین کے اندر کمی ہو جائے نا یہ مجھے گوارا نہیں۔ پھر انہوں نے نا ڈٹ کر مقابلہ کیا، میدان عمل میں آئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ارتداد کی آگ کو زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ اور بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی یہ ارتداد نہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، لیکن مجھے کہیں بھی نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے ہیں جو اس ارتداد کے مقابلہ کرے۔ ہمیں کہیں بھی سیدنا صدیق اکبر کے غلام نظر نہیں آ رہے ہیں جو اس ارتداد کا مقابلہ کرے۔ برادران ملت اسلامیہ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بھی ارتداد پھیلی تھی، انہوں نے بھی نہ میدان عمل میں نکل کر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر اس ارتداد کے فتنے کو زیر زمین دفن کیا۔ اسی طریقے سے مجدد الف ثانی کے دور میں بھی نہ ارتداد کا فتنہ بڑی عروج پر گیا، یہاں تک کہ برادران ملت اسلامیہ وہ بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ارتداد کے زمانے کو اور ارتداد کے فتنے کو زیر زمین دفن کیا۔ اسی طریقے سے مفتی اعظم ہند کے دور میں بھی اس ہندوستانی میں ارتداد کی آگ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی تھی، لیکن مفتی اعظم ہند نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس فتنے کو زیر زمین دفن کیا۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ ابھی بھی یہ ارتداد کی آگ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے جو آئے دن سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن برادران ملت اسلامیہ اس ارتداد کے مقابلے میں ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ضرورت ہے کہ ہم اس ارتداد کا مقابلہ ڈٹ کر کریں۔ اسی پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔